السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صاف نہیں کر سا؟ میرے آنے سے نا 5-7 منٹ پہلے اس کو چیک کر لیا کریں۔ یہ دیکھیں نا آواز صاف نہیں ہے، میں اب کیسے بیان شروع کروں؟ کہیں آواز گھوم رہی ہے، یہاں نہیں ہے، کہیں اور گھوم رہی ہے۔ مجھ پر ٹیسٹ نہ کیا کریں۔ الحمدللہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ۔ کر سب ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک کر دیں اس کو۔ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ۔ یار خطبہ درمیان میں تماشا بن جاتا ہے، آپ آئیں ذرا دیکھیں اس کو، ٹھیک کریں۔ میں نے کہا ہوا ہے 5-10 منٹ پہلے اس کو دیکھ لیا کریں، مجھ پر ٹیسٹ نہ کیا کریں یہ کام۔ نہیں وہ حال بھرے کا ہے، یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ الحمدللہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم باحکامہ فأعزهم بدینہ وأکرمهم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حضرات محترم، میری عادت ہے میں آپ کو دیگر موضوعات کی طرف جاتے جاتے واپس قرآن کی طرف لے آتا ہوں، اور قرآن کی طرف آتے ہوئے بھی میری عادت ہے، شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بسا اوقات میں کم آیات پر زیادہ بات کر لیتا ہوں، بسا اوقات زیادہ آیات پہ کم بات کر لیتا ہوں۔ دونوں اسلوب میں ساتھ ساتھ رکھتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں میری کوشش یہ ہے کہ میرے پورے سورہ یاسین کا ترجمہ خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے، تفصیلات سے بچائے، میں آگے چلوں، وگرنہ پھر بندہ ابتدائی آیات پہ ہی رہ جاتا۔ یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، وہ قرآن جو حکمت سے بھرپور ہے، جس کی ہر بات دانائی کے معیار پہ پوری اترتی ہے، بلکہ خود دانائی کا معیار ہے قرآن۔ والقرآن الحکیم، دوسرا مطلب قرآن محکم کی قسم، اس کے لفظ بھی پختہ ہیں، اس کے معنی اور مضمون بھی پختہ ہیں، کہیں تمہیں کوئی شگاف، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، پختگی ہے اس کے اندر، محکم۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اے محمد آپ رسولوں میں سے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنے رسول کی رسالت پر قرآن حکیم کو گواہ بنا کے پیش کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے بڑی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے، اور تو تا قیامت یہ معجزہ چلتا چلا جائے گا۔
اس جیسی کتاب کیا، اس جیسی ایک صورت کوئی نہیں لا سکتا، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ کوئی انوکھی بات لے کے نہیں آئے، آپ وہی حقیقت لے کے آئے جس حقیقت کو تمام انبیاء لے کے آئے تھے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن حکیم اللہ عزیز و رحیم کا نازل کردہ ہے، جو سب پہ غالب ہے، جس سے لڑ کے کوئی جیت نہیں سکتا، جس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے کوئی اپنے آپ کو انجام بد سے بچا نہیں سکتا. رحیم بھی ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یہ قرآن حکیم ہم نے آپ پہ نازل کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں. جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، قریب زمانے میں انبیاء نہیں اترے تھے، انبیاء کی تعلیمات جیسے ہی اپنے اختتام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی. فہم غافلون، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دوسرا ترجمہ، آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو بھی گزشتہ انبیاء نے ڈرایا تھا. کیوں ڈرائیں ان کو؟ اس لیے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فہم غافلون. لقد حق القول على اکثرهم، ان کی اکثریت پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں اپنی جہنم کو اپنے نافرمان انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. ان کی اکثریت پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے. لا الہ الا اللہ. اسی طرح پوری انسانیت کی اکثریت پر بھی یہی قول اللہ کا ثابت ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کائنات کی جمہوریت ہمیشہ کافر رہی ہے، جمہور طبقہ. حق ہمیشہ اقلیت میں رہا ہے. اس لیے کبھی بھی جمہور سے، جمہوریت سے مرعوب نہ ہوا کرے، جمہور عوام سے. ہاں جمہور دانا علماء فقہا ایک طرف ہو تو ان کی رائے میں ایک وزن ہوتا ہے، لیکن عوام کو لے کر جمہوریت کا نعرہ لگانا خیر ایک الگ بات. انا جعلنا فی اعناقہم، ان پر تو اللہ ہمارا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انسانوں اور جنات، ہمارا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات سے اس جہنم کو بھرنا ہے، نافرمان انسانوں سے، نافرمان جنات سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے. ان کے تکبر کا توق، ان کی ہٹ درمی کا توق، ان کے غرور اور نخوت کا توق، ان کے رسوم و رواج کا توق، ان کی تہذیب کا توق، ان کی ثقافت کا توق، ان کے کلچر کا توق، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کا توق ہم نے ان کی گردنوں میں ڈال دی ہیں. اور یہ توق گردنوں میں اس قدر آ چکے ہیں کہ اب وہ توق ان کی ٹھوریوں تک پہنچ گئے، ایسے ہو گئے. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یہ توق ان کی ٹھوریوں تک پہنچ گئے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اب سر اٹھائے کھڑے ہیں، سر نیچے نہیں ہو سکتا. اللہ اس آیت میں کمال کی تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو ایمان سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ذمہ دار یہ خود ہیں. ان کی ہٹ درمی ہے، ان کا تکبر ہے، ان کا استکبار ہے، ان کی نخوت اور غرور ہے، ان کا کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے، ان کی تہذیب اور ان کا تمدن ہے، جس کو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے، حق کی طرف آنا نہیں چاہتے. آج بھی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، لوگ انہی چیزوں کو لے کر دین کی طرف نہیں آتے. لا الہ الا اللہ. ابھی آپ کی مثال سامنے، حکمران کہتا ہے میں نے نامرد کرنے ہیں. ارے بھائی اسلام کی سزا نافذ کر دو، اسلام کا اخلاقیاتی نظام نافذ کر دو.
چینلز کو سنسر کر دو، اخلاقی برائی وجود میں نہیں آئے گی، لیکن کوئی خبیث الفطرت ہوگا، اسلام کی سزا اس کو سیدھا کر دے گی۔ خسی کرنا، خسی ہونا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ واضح حدیثیں موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، لیکن جاہلوں کو کیا پتا؟ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، جمہوریت کے زور پر ہمیشہ اس ملک کے اندر جاہل حکمران ہی آئے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آئے کیا لائے گئے ہیں تو پوری سب دنیا کو پتہ ہے۔ اب تو جو مجھ جیسا ڈرپوک ہے وہ بھی بہادر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے پاگلوں کو بھی پتا ہے کہ آیا کوئی نہیں آتا، لائے جاتے ہیں انہوں۔ بہرحال کا ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، ہر درمی کے، تکبر کے، نخوت کے، غرور کے، رسوم و رواج کے۔ وہ توق یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب سر اٹھائے کھڑے ہیں، فہم مقمحون۔ صرف یہ بھی نہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کے گناہوں کے اصرار کی وجہ سے ہم نے ان کے آگے بھی جہالت کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب انہیں اپنا آنے والا بدترین مستقبل نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے پیچھے بھی جہالت کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب انہیں ماضی کی قوموں کا عبرتناک انجام بھی نظر نہیں آتا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے۔ اب ماضی پر بھی نظر نہیں، مستقبل پر بھی نظر نہیں، حال پر بھی نظر نہیں، اوپر سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب انہیں کھلے حقائق بھی نظر نہیں آتے، جو ایک لے مین کو بھی نظر آ جاتے، نظر نہیں آتے ان کو۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کے لیے برابر نہیں، ان کے لیے برابر ہے۔ آپ کو تو اجر ملے گا ملے گا۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی دھمکیوں سے انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں من اتبع الذکر، جو نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ رحمان سے یہاں اللہ بھی نہیں کہا، یہاں عزیز بھی نہیں کہا، جبار اور متکبر بھی نہیں کہا، رحمان، پتہ ہے وہ سب سے زیادہ رحیم ہے، پھر بھی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، وخشی الرحمن بالغیب، رحمان کو دیکھا نہیں اپنی ان آنکھوں سے، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل کے زور پہ اللہ نظر آتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا ان آیات کا؟ میرے نبی آپ نے تو محنت کرنی ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جن کی صلاحیت ہم نے سلب کر لی ہے، ایک وہ طبقہ ہے جن کے اندر صلاحیت موجود ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو صلاحیت کو بروئے کار لے کر میدان عمل میں اتر چکا ہے، ایمان قبول کر چکا ہے، اب شہادت علی الناس لوگوں کے سامنے ہے، قربانیاں دے رہا ہے۔ یہ تین طبقے ہیں۔ بس آپ جب محنت کرتے ہیں اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہر دھرمی پر اتر آئے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں، ان سے توجہ کو اٹھا لیں، دوسری طرف توجہ منتقل کر دیں، جن میں صلاحیت ہے ان کو تلاشنا شروع کر دیں، چھانٹنا شروع کر دیں۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، مایوس ہونا نہیں ہے۔ ایک طرف سے اگر آپ کو ہر درمی ملے تو ساری توجہ ادھر ہی مرکوز کر کے نہ بیٹھ جائیں، توجہ تبدیل کر کے اپنا رخ دوسری طرف کر لیں، ان پہ محنت کر لیں، جو اچھے نگینے ہیں ان کو تلاش کر کے چھانٹ کے الگ کرتے چلے جائیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پھر آپ ان کو بشارت بھی دے دیں بخشش کی، اکرام کی، اعزاز کی، اجر کریم کی۔ انا نحن نحیی الموتى، ارے ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ونکتب ما قدموا، جو لوگ اعمال کر کے آگے بھیجنے آنے والی زندگی کے لیے انہیں ہم ہی لکھ رہے ہیں، صرف اعمال کو نہیں لکھ رہے، وآثارہم، اعمال کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں، اس اعمال سے کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، کیا اثر مرتب ہوا اور کیا اثر مرتب ہوتا رہے گا، کب تک ہوتا رہے گا، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔
بندہ چلا جاتا ہے اس کے نیک اعمال جاری رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے بندہ مر جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, 3 اعمال اس کے چلتے رہتے ہیں, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, صدقہ جاریہ, اور علم, وہ علم جس سے بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے, اللہ ایک بندے میں یہ جمع کر دے. علم دین, صدقہ, نیک اولاد, اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ اللہ مجھے بھی بنائے, آپ کو بھی بنائے. انسان کی موت کے ساتھ ہی یہ بندے کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے, لیکن یہ 3 اعمال پھر بھی جاری رہتے ہیں. صدقہ کیا ہوا ثواب ملتا رہتا ہے, نیک اولاد اسے ثواب ملتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے نیک اولاد کی وجہ سے والدین کو, اور علم دین جو اس نے پھیلایا ہوا ہے لوگ اس میں علم دین سے مستفید ہوتے رہتے ہیں, اس کی قبر باغ سے باغ تر بنتی چلی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. ہم اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں, اعمال پہ جو اثرات اچھے یا برے انہیں بھی لکھ رہے ہیں. ایک بندہ چل جاتا ہے, سینما بنا لیا, صدیوں تک اس کے برے اعمال سے, اس کی بری ایجاد سے, اس کے برے کام سے, اس کے برے عمل سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھتے چلے جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو ہم نے صحیفے میں درج کر رکھا ہے. کون سا صحیفہ؟ لوح محفوظ. کون سا صحیفہ؟ خود جو بندے کا نام اعمال کی کتاب ہے, مرنے کے بعد بھی جاری ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی, مرنے کے بعد بھی جاری ہے. ہم اس کے اندر اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں, اس کے اعمال نامہ میں. میرے نبی آج آپ کی مخالفت ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, تسلی رکھیے. یہ اپنا ظاہری زور دکھا رہے ہیں, اپنے اقتدار کا, اپنی سلطنت کا, کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی بڑی قومیں چلی گئیں. ایک قوم کی مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. میرے نبی اپنے مخاطبین کو ایک بستی والوں کا قصہ سنائے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ان کے پاس ایک رسول نہیں, رسول آئے تھے بہت سے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا. قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر ڈالی, جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ہم نے دونوں رسولوں کی امداد کے لیے, تائید کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تینوں نے قوم کو سمجھایا, کہا ارے اللہ کے بندو ہماری مان لو, ہم آئے نہیں ہیں, ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. قوم نے کیا کہا؟ نا 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 نا, تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اور ہمارے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں, تم بھی انسان ہم بھی انسان. وہ انسان کو خدائی پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی انہونی بات تو نہیں, نبی تو ہو کوئی انہونا بندہ, کوئی انسانوں سے اوپر کی کوئی چیز ہو. کما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء. خدا رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون. تم جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. ہے غالبا لمرسلون ہونا چاہیے, ایسے ہی ہے لمرسلون. لا الہ الا اللہ, کیونکہ بلاغت کا بھی تقاضا تھا لمرسلون ہو, کیونکہ پہلے انکار ہے تو اس کے بعد لام تاکید آنا چاہیے. انا الیکم لمرسلون. ارے ہمارا پروردگار جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ ہم واضح طور پر اللہ کا دین تمہیں بیان کر دیں, زندگی کی حقیقت تمہارے سامنے رکھیں. زبردستی منوانا ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ اللہ کا دستور ہے. نبی اترتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, قوم نہیں مانتی, اللہ تعالیٰ اس قوم کو جھنجھوڑ دیتے ہیں, کسی طرح مان جائے, اس پر قحط سالی نازل کر دیتے ہیں, اس کو تھوڑی بہت تکلیف دیتے ہیں, کسی طرح مان جائے. اور ایسا بھی ہوتا ہے 2 مان جاتے ہیں, میاں مان جاتی, میاں مان جاتا ہے, بیوی نہیں مانتے. اب میاں مان جاتی, دیکھیں نا آج کل میاں بنے ہوئے ہیں, تو میرے منہ سے اس کے لیے مؤنث کا لفظ نکل رہا ہے. میاں مان جاتا ہے, بیوی نہیں مانتی, بیوی مان جاتی ہے, میاں نہیں مانتا. دراڑ تو آ گئی نا, تو قوم اس دراڑ کا الزام کس پہ لگاتی تھی؟ نبی پہ.
جب تک تم نہیں آئے ہمارے درمیان بڑا اتحاد تھا، بڑا اتفاق تھا، بڑی یونٹی تھی، ہمارے اندر تو رشتہ داریاں بھی ہوتی تھی. ہم کیا جانے اس فرقہ واریت کو، سب بھائی بھائی ہے. جو ابو بکر کو کافر سمجھے اس کو بھی بیٹی دے دی، جو عمر کو کافر سمجھے اس کو بھی بیٹی دے دی، جو عثمان کو کافر اور ظالم سمجھے اس کو بھی بیٹی دے دی. ارے ہم تو بڑے بھائی بھائی بن کے بیٹھے تھے، تم مولوی کہاں سے اترا ہے؟ تم نے تو ہمیں لڑا دیا ہے. یا آج کے ماحول سے ملا کے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے ملا کے بات کر رہا ہوں. یہی الزام وقت کے نبیوں پر لگا ہے، کیونکہ وقت کے نبی لحاظ نہیں رکھتے تھے. ٹو دی پوائنٹ جو بات ہوتی تھی، بے لاگ بے لچک، بے باک ہو کے بے باک مطلب بے لاگ ہو کے بات کرتے تھے. جو بات ہے اس میں ایچ پیچ نہیں ہوتی تھی. نبی کا کام فاصدع بما تؤمر، حق کو کھول کے بیان کرنا ہے. کافروں اور اسلام مسلمانوں کے درمیان رشتہ داریاں قائم نہیں کرنی، توڑ لی ہیں. جو مسلمان ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، جو غیر مسلم ہے وہ ایک طرف ہو جائیں. اب ان کے درمیان رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی. خون کی رشتہ داری سے بڑھ کر کون سی رشتہ داری ہے؟ ایمان کی رشتہ داری ہے. خون کا رشتہ چھوٹ جاتا ہے، ایمان کا رشتہ نہیں چھوٹتا. لا الہ الا اللہ. تو قوم نے یہی الزام لگایا، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. جب سے تم آئے ہو ہمارے درمیان دراڑ آ گئی ہے، نا اتفاقی آ گئی ہے. پھر جو اللہ جھنجھوڑتے ہیں حادثات تھوڑے بہت ڈال کے، معاشی حالت خراب کر کے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، اس کو بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان لوگوں کی نحوست ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا تم تو منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا. جب تک تم نہیں تھے ہمارے ہاں تو امن نہیں امن تھا. لا الہ الا اللہ. یمن کا لفظ کتنا معزز ہے، ہم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں کی بارش کر کے تمہیں مار دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تم سخت تکلیف پاؤ گے. پتھروں کی بارش کر کے مارنا یہ گزشتہ قوموں کی سزا رہی ہے، لیکن اللہ نے اس سزا کو محدود کر کے صرف شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے رکھ دی ہے، بس باقی ختم کر دی ہے. اور آج کے لوگ منہ اٹھا کے شریعت پر اعتراض کرتے ہیں. جن کو باپ دادے سمجھتے ہیں ان کے ہاں تو سنساری عام سزا تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ عام سزا ختم کر کے صرف اور صرف شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے رکھ دی ہے، بس. لا الہ الا اللہ. اسلام کا تو احسان مانے. اسلام نے آ کے پتھروں کی بارش ختم کر کے اس کو محدود کر کے صرف اور صرف شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رکھ دی ہے جو زنا کریں. لا الہ الا اللہ. اسی طرح اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں. آج اگر اسلام کے خلاف عورت کھڑی ہو جائے اور ان قوموں کے نام کے کیا کہتے ہیں اشارے پہ کھڑی ہو جائے جن قوموں نے آج بھی عورت کو حقوق کے نام پہ ٹیشو پیپر بنا کے رکھا ہوا. خیر ایک الگ موضوع ہے، میں چاہتا ہوں پوری صورت پہ بات ہو اس لیے آگے چلتا ہوں. قالوا طائرکم معکم، نبیوں نے کہا ارے تم جسے نحوست سمجھتے ہو نا، جسے تم نحوست کہہ رہے ہو، تو نحوست تو ہوتی کوئی نہیں. تم اپنی زبان میں جسے تم نحوست کر رہے ہو نا، وہ نحوست خود تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے. تم کہہ رہے ہو دراڑ آ گئی، تم کہہ رہے ہو معاشی حالات خراب ہو گئے، تم کہہ رہے ہو قحط سالی آ گئی. ارے اس کی وجہ تم خود ہو. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم ہم پہ الزام لگا رہے ہو. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، تمہیں نصیحت کی گئی اس لیے. بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو. ایک جھلک پیش کی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور قوم کے مکالمے کی. اب دیکھا کہ نبی بالکل نبیوں کے ساتھ بالکل قوم ہے آخری حد پہ اتر رہی ہے. ایک بندے کو پتہ چلا شہر کے دور دراز گوشے میں بیٹھا ہوتا پرلے سرے میں، اسے پتہ چلا نبیوں کے ساتھ بالکل یہ تو آخری مجادلہ کر رہے ہیں. اس نے دوڑ لگا دی. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، وجاء من اقصى المدینہ کی وجاء رجل من اقصى، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، کیونکہ آج مجھے تسلی تھی یاسین بہتوں کو یاد ہوگی، غلطی ہوگی تو نکل آئے گی. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى. یہ تراویح میں پڑھاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کیوں یاسین ہر ایک کو یاد ہوتی ہے.
حافظ صاحب بھول جائیں، کہتے ہیں یہ سارے سپاروں میں بھولتا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى لا الہ الا اللہ. ارے شیر کے پرلے سرے سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے آیا. قال یا قوم، کہا ہے میری قوم کیا کر رہے ہو؟ اتبعوا المرسلین، مان لو ان رسولوں کی پیروی کر لو. کیوں؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ وہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں جو اپنی تبلیغ پہ تم سے اجر نہیں مانگتے. لا الہ الا اللہ وہم مہتدون، صرف اجر نہیں مانگتے، یہ صرف خوبی کافی نہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں. ایک لیڈر کی یہی خوبی ہوتی ہے، وہ بے غرض بھی ہوتا ہے، ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے. جہاں یہاں جو ہدایت یافتہ ہے وہ بے غرض نہیں، جو بے غرض ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں. حالانکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگلا کہتا ہے میرے اندر تو کوئی کرپشن ہی نہیں، بالکل بے غرض ہوں. پہلی بات ہے تو ایک نمبر کا جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو جتنا مرضی دودھ کا دھلا ہوا ہے لیکن ہے تو جاہل ایک نمبر کا. تیرے اندر لیڈرشپ کا تجھے حق ہی نہیں کہ تو لیڈرشپ کرے. لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہوتا ہے جو ان ایک آیت کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اجر نہ مانگے، مطلب مخلص ہو، ایک دوسرا ہدایت یافتہ بھی، اسے پتہ ہو قوم کو چلانا کیسے ہے، قوم کی رہنمائی کیسے کرنی ہے. قوم کی رہنمائی یہ نہیں ہوتی قوم جدھر چلے آپ آگے آگے ہو جائیں. قوم بائیں طرف جا رہی ہے، آپ قوم کے پتھر کھا کے قوم کو دائیں طرف کھینچتے ہیں، یہ ہے رہنما. یہ نہیں کہ قوم کی اکثریت جس طرف جا رہی ہے آپ ادھر چلیں اور جھنڈا لے کے آگے ہو جائیں. اسے لیڈر تو کہہ سکتے ہیں، لیڈ کر رہا ہے، وہ رہنما نہیں ہے کہ راہ دکھا رہا ہے، وہ غلط راہ دکھا رہا ہے. لا الہ الا اللہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ انبیاء ہیں جو اپنی تبلیغ میں تم سے اجر نہیں مانگتے. چونکہ یہ بیان علماء بھی سنتے ہیں، اس لیے میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں مسجدوں سے گلہ نہ کریں کہ وہ آپ کی تنخواہ کم رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے. نہیں ہوتا گزارا آدھا وقت تجارت پہ لگائیں، آدھا وقت مسجد کو دے دیں. مسجد میں کوئی امامت خطابت نہیں ملتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے آپ کے دل میں اپنے نبیوں کے دل پر اترنے والی وحی جو ہے اس کا علم آپ کو دیا ہے. آپ اپنی تجارت کریں، شام کے ٹائم اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول لیں، درس قرآن دیں، درس حدیث دیں. اگر آپ کو مسجد کا مورچہ نہیں ملتا اپنا مورچہ خود بنا لیں. آپ کی زبان پہ پابندی لگتی ہے لیکن آپ کے گھر پہ تو آپ کو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. نبی تو ایک ایک کو پکڑ کے تبلیغ کرتے تھے، آپ بھی ایک ایک کو پکڑ کے تبلیغ کریں. خیر ایک الگ بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اتنا اشارہ کافی ہے. اس لیے حوصلہ دیکھو بالکل حوصلہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے. بڑے راستے ہیں، ایک مورچہ بند تو 100 مورچے کھل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اس حفاظت کے طریقے نکلتے رہیں گے. کوئی ایک طریقے پہ پابندی لگائے گا، اللہ دوسرا طریقہ نکال دیں گے. لا الہ الا اللہ. اب اس بندے نے کہا تم رسول کی پیروی کرو، اور پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. وما لی لا اعبد، میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس اللہ کی، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، جس کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے. پیدا بھی اسی نے کیا اور چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد واپسی بھی اسی طرف ہے. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے معبود بنا لوں جو اتنے بے اختیار ہوں کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر خدا رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان معبودوں کی سفارش میرے کام نہ آ سکے. ولا ينقذون، نہ ان کا اپنا اتنا بلبوتا ہے اللہ مجھے مارنا چاہے تو یہ اللہ مجھے سے چھڑا کے لے جائیں. یہ دونوں باتیں ان میں نہیں. نہ ان کی سفارش میرے کام آ سکتی ہے کہ اللہ سے زبردستی سفارش کر کے منوا لیں، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ اللہ سے مجھے چھڑا لیں. تو کیوں پھر میں ان بے اختیار معبودوں کی عبادت کروں، اللہ کی کیوں نہیں کرتا؟ تو قوم تو ایک نمبر کی مشرک تھی، اس نے کہا یہ تو ہمارے معبودوں کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ تو ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. آئے لوگ کہتے ہیں دل آزاری نہ کرو، حقیقت بیان کریں، دل آزاری کی نیت سے بیان نہ کریں. اس حقیقت کو بیان کرنے میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو 101 مرتبہ ہوتی رہے. اس نبی رسول کی حمایت میں بات کی تو ان کی دل آزاری نہیں ہوئی، پھر اس کا انجام بھی کیا وہ یہ بھی دیکھ لیں دل آزاری کے بعد.
انی اذا لفی ضلال مبین. ابھی اس بندے کی تقریر ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا اگر میں ایسا کروں, خدا با اختیار کو چھوڑ کے مخلوق بے اختیار کو میں ان کی عبادت کروں, ان کی پوجا پاٹ کروں جو مجھے چھڑا نہ سکے, جن کی سفارش میرے کام نہ آ سکے, پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا. انی اذا لفی ضلال مبین. پھر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا, انی آمنت بربکم, لوگوں سن لو میں تمہارے پروردگار پہ ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون, خوب کان لگا کے سنو. قوم نے قتل کر دیا اس کو, وہ نبی کی بجائے اس کے پیچھے پڑ گئی. قوم نے اس کا صفایا کر دیا, قتل کر دیا. ادھر وہ قتل ہوا, ادھر اللہ کو کی رحمت اتنی جوش میں آئی, پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا اس کو. قتل میں کتنی اذیت ہوگی. قیل ادخل الجنہ, اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. وہ جنت جا کے بھی اس کی نیت کیا ذرا دیکھیں. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے, میرے پروردگار نے تو میرا اکرام کیا ہے, تو میری قوم بھی ایمان لے آتی. قتل ہونے کے باوجود بھی قوم کا خیر خواہ. ایک داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے. سننے والے اگر بد زبانی پر اتر آئیں پھر بھی ان کے بارے میں اس کے دل سے ہمدردی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہمدردی اور ہے, محبت اور ہے. بات یاد رکھیں, ہم ہمدردی اور محبت کو ایک سطح پر لے آتے ہیں, بات غلط ہے. محبت صرف ایمان لانے والوں سے ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی. ہمدردی ہو سکتی دوسروں سے کہ یار یہ بات کو سمجھ کے آ جائیں, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. لا الہ الا اللہ. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. وہ ایک بندہ قتل ہوا, اب اللہ کی غیرت نے جوش مارا. ایک طرف اللہ کی رحمت نے جوش مارا, اٹھا کے جنت میں اسے ڈال دیا. دوسری طرف اللہ کی غیرت نے جوش مارا, میرے نام لینے والے کو اتنی جلدی قتل کیا گیا. اللہ نے اس ایک کا بدلہ پوری قوم سے لے لیا, اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے دھماکے سے اڑا دیا, بجھا کے رکھ دیا. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ہمیں کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارنا پڑا بدلہ لینے کے لیے. وما کننا منزلین, نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, بس ایک چیخ تھی, چاہے وہ بادلوں کی کڑک ہو, چاہے وہ کچھ اور ہو, چاہے وہ جبرائیل امین کی چیخ ہو, بس ایک چیخ تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون. پوری قوم بجھ بجھا گئی. اللہ نے اس کی موت کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ جیسے لکڑی جل کے خاک ہو کے بجھ جاتی ہے. فاذا هم خامدون. یا حسرتن علی العباد, ہائے افسوس بندوں پر. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا ٹھٹا ہی کیا, مذاق ہی کیا, استہزاء کیا. لا الہ الا اللہ. وآیۃ لہم الارض المیتہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے جو واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. یہ نہیں کہ ہلاک کر دیا قصہ تام ہو گیا, نہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. قیامت کے دن سب ہماری عدالت میں حاضر کیے جائیں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. انسانوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے, بے آباد زمین ہے. أَحْيَيْنَاهَا. ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا. اس میں سے غلہ نکالتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اس غلے کو یہ لوگ کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. اسی زمین میں ہم انگور کے, کھجور کے باغات پیدا کر دیتے ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. ہم اسی زمین پہ انہی باغات کے اندر چشمے جاری کر دیتے ہیں, زمین میں چشمے پھوڑ دیتے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ. تاکہ یہ لوگ پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. یہ سارا کام ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا, ہمارے ہاتھوں نے کیا ہے. بندے کی کیا اوقات ہے, وہ زمین کو نرم کر کے بیج بو کے چلا جاتا ہے, پانی دیتا اور کیا کرتا. جتنی مرضی زمین کھود کے دیکھ لو نیچے کوئی فصل نہیں ہوتی.
پھر کون سے ہاتھ کام کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت کام کرتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام ہمارا ہے، ہمارے ہاتھوں کا، مطلب ہمارے ہاتھوں کا ہمارا کام ہے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ سب کچھ پھل فروٹ غلہ اناج کھاتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں کا کام نہیں، یہ ہماری قدرت کا کام ہے. افلا یشکرون، یہ پھر بھی شکر نہیں کریں گے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کر دیے. مما تنبت الارض، ان جوڑوں کا تعلق چاہے زمین کی نباتات سے ہو. ومن انفسہم، ان جوڑوں کا تعلق چاہے نوع انسانی سے ہو. ومما لا یعلمون، ان جوڑوں کا تعلق ایسی قسم سے ہو جس کو لوگ جانتے ہی نہیں. آج جدید سائنس کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. بے جان مادوں میں بھی جوڑ ہوتا ہے، ان میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، منفی مثبت ہوتے ہیں، جوڑ لگتا ہے پھر کام چلتا ہے. یہ گلیشیئرز ہمارے علاقوں کے اندر لوگ جب نیچے زمین کے نیچے، زمین کھود کے نیچے وہ مکھن اور گھی رکھتے ہیں، اس کا طریقہ وہ ایک یہ کرتے ہیں، برف لا کے برف اس کے ساتھ نیچے دبا دیتے ہیں، اور برف ان کو پتا ہوتا ہے یہ نر ہے یہ مؤنث ہے، ان کو اس چیز کا کچھ نشانی ہوتی ہیں. وہ دونوں برف، دونوں قسم کی برف نیچے رکھ دیتے ہیں، وہ برف پھیلتی چلی جاتی ہے نیچے. اگر ایک قسم کی برف ہو، نر یا مادہ ایک ہی ہو، وہ برف پھیلتی نہیں ہے. نر مادہ دونوں برف نیچے رکھتے ہیں، بعد میں کھودیں تو وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے برف. آپ برقی توانائی کے اندر دیکھ لیں، نر مادہ نہیں ہے، مثبت منفی نہیں ہے. آپ مادے کو دیکھ لیں، الیکٹران کو دیکھ لیں، پروٹون کو دیکھ لیں، جس کو مرضی دیکھ لیں، نر مادہ ہے، منفی مثبت ہے. کام تب چلتا ہے. اللہ نے دنیا بنائی ہی تزویج کی اصول پر ہے، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. دنیا کا جوڑا آخرت ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، چاہے اس کے تعلق زمین کی مطلبات سے ہو، انسانوں سے ہو، ایسی چیزوں سے جنہیں لوگ نہیں جانتے. اور ان کے لیے نشانی کیا ہے؟ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. یہ دن بھی، یہ رات بھی ہے، ہم اس رات سے جب دن کو اتار دیتے ہیں اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اس سورج کو دیکھ لو، اللہ کے حکم سے اپنے مدار میں چلا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اللہ عزیز و علیم کا باندھا ہوا حساب ہے. والقمر قدرناہ منازل، اس چاند کو دیکھ لیں، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی، 28 منزلیں ہیں اس کی. این اپنے وقت پر ایک منزل سے دوسری منزل پہ جاتا ہے. یہ گھڑیاں سیکنڈوں میں فرق آگے منٹوں تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن چاند کی گردش میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں. آج سے کروڑوں سال پہلے کا بھی حساب لگا کے بتا سکتے ہیں کہ چاند کس منزل پہ تھا. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہی چاند کیا کہتے ہیں، آخر جا کے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ابھرتا ہے، ہلال ہوتا ہے، چلتے چلتے بدر کامل ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پرانی کھجور کی پرانی ٹیڑھی کی طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر ہلال بن کے دوبارہ اسی شکل میں آ کے پھر چلتا ہے. لا الہ الا اللہ. کم ہوتے ہوتے ختم، پھر ہلال بن کے شروع. ہماری زبان میں دلہن کو ہلال کہتے ہیں، اور عربی میں ہلال پہلی چاند کو کہتے ہیں، چاند کی پہلی کو ہلال کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس میں خیر ربط نظر آتا ہے، اگرچہ دو زبانیں الگ الگ ہیں. لا الہ الا اللہ. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کا کی مجال نہیں وہ چاند جا کے چاند کو پکڑ لے. آپ کو پتا ہونا چاہیے چاند کی رفتار تیز ہے سورج سے، اللہ نے طریقہ ایسے رکھا، سورج کی مجال نہیں چاند کو جا کے پکڑ لے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہیں یہ کیا کہتے ہیں رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج ہو، چاند ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، اپنے اپنے مدار میں تیرتے چلے جا رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں انسانوں کی اولاد کو بھی بری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. صرف بندہ نہیں ہوتا، اولاد کو بھی لے کے کشتی میں بیٹھ جاتا ہے. یا کشتی سے مراد نوح علیہ السلام والی کشتی کہ ہماری نسل اس کشتی میں تھی، ہم اسی سے ہیں.
یا پیچھے جو ہماری نسل آئے گی، ہم کشتی میں بیٹھتے ہیں، اولاد کو بھی ساتھ لے کے بحری جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. کشتیوں کی طرح اور بھی سواریاں ہیں جس پہ انسان سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ان کی کوئی فریاد سننے والا ہو، نہ ان کیا کہتے ہیں انہیں کوئی بچانے والا ہو. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا، صرف ہماری رحمت انہیں پار لگاتی ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص موقع تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دیتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے ارے جو تم سے آگے انجام بد آ رہا ہے اس سے بچو، جو پیچھے انجام قوموں کا گزر چکا ہے اس سے بھی عبرت لو، بچو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو سنی انسنی کر دیتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کوئی بھی نشانی ہو، جو نشانی آتی یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، کیا ہاں ان لوگوں پہ خرچ کریں جنہیں اللہ خود کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ نہیں کھلانا چاہتا اور تم ہمارے ذریعے انہیں کھلانا چاہتے ہو، بڑے تم بیوقوف ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی منطق پھر اپنی اولاد پہ صادق کیوں نہیں آتی؟ اللہ نہیں کھلانا چاہتا، بیٹھو نہ کھلاؤ. جس کی عقل الٹی ہو جائے وہ ہمیشہ اس کی منطق بھی الٹی ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. مجھے قرآن بھی دے دیں تاکہ میں جلدی فارغ کر دوں، 10 منٹ ہیں، دباؤ ہو جائے گا تو پھر مجھے یاد نہیں رہے گا. سورہ یاسین کھول کے دے دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، بغیر ترجمے والا دے دیں. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ پھپتی کستے ہوئے کہتے ہیں جس قیامت کا تم کی دھمکیاں دیتے ہو وہ کب آئے گی اگر تم سچے ہو. ما ينظرون الا صيحة واحدة، ضرور آئے گی، ایک چیخ ہوگی، تمہیں مہلت نہیں ملے گی، تم اپنے کاروبار میں بدمست ہوگے، وہ قیامت آ کے تمہیں دبوچ لے گی. تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قیامت اچانک آئے گی، نہ کسی کو وصیت کا موقع دے گی، نہ کوئی لوٹ کے اپنے گھر پہنچ سکے گا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور بندہ قبروں سے نکلے گا اور اللہ کے موقف حساب کی طرف، میدان حشر کی طرف بھاگنا شروع ہوگا. بندے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ایسے میں کہا جائے گا یہ ہے رحمان کا وعدہ، رسول سچ بولتے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ جو دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا یہ بھی بس ایک دھماکہ ہوگا، ایک چیخ ہوگی. فاذا هم جميع لدينا محضرون، سب کے سب ہماری عدالت میں حاضر کر دیے جائیں گے. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، اس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مقدمے میں تاخیر ہو جائے. ظالم عیش کرتا ہے، مظلوم مارا جاتا ہے، وکیل مقدمے کو مؤخر کرنے کی باری فیس لیتا ہے اور سمجھتا ہے میرے لیے حلال ہے. وہ سب سے بڑی حرام فیس ہے کہ جو آپ ایک مظلوم سے ظالم کو بچانے کے لیے ڈیلے پہ ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. یہ خنزیر کے گوشت سے بھی حرام ہے جو فیسیں لیتے ہیں اس قسم کی، صرف مقدمے کو ڈیلے کرنے کے لیے. آپ نے اس کو آسان سمجھا ہوا ہے، ہم اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی مقدمے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، وہی ملے گا جو بندے نے کیا ہوگا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے اپنے مشغلوں میں مسرور ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ تختوں پر تکیہ لگائے مست ہو کے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ہر قسم کے ان کو پھل ملیں گے. ولہم ما یدعون، صرف پھل نہیں ملیں گے، جس چیز کا تقاضا کریں گے، آرڈر دیں گے، وہ بھی ملے گا. ایک دیہاتی نے کہا مولوی صاحب حقہ بھی ملے گا؟ کہا خدا پاک کی قسم اگر تم حقے کی تمنا کرو گے حقہ بھی ملے گا، لیکن اسی اللہ ذوالجلال کی قسم اتنی گندی چیز کی تمنا تمہارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سلام قولا من رب الرحیم. پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟
رب رحیم تمہیں سلام کہے گا، السلام علیکم، میرے بندو تم پر سلامتی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سلام نصیب فرمائے۔ آپ کا کوئی افسر بالا آپ سے محبت سے ملتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو گلے سے لگاتا ہے، آپ کو آنر دیتا ہے، آپ خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، پروردگار سلام کرے، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے۔ اس دن اللہ تعالیٰ مجرمین اور ماننے والوں کو ایک صف میں کھڑا نہیں کریں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ صاف کہیں گے اے مجرموں چھٹ کے الگ ہو جاؤ میرے فرما بردار بندوں سے، تمہارا اب یہاں کام نہیں ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، وان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا، وان اعبدونی، اطاعت میری کرنی ہے، عبادت میری کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اس کے باوجود شیطان نے تم میں سے بہت بڑے گروہ کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہاری مت ماری گئی تھی، تمہاری عقل نہیں تھی۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اپنے کفر کی پاداش میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم، یہ وہ دن ہوگا قیامت کا، ہم مشرکین کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو انہوں نے کرتوت کیے تھے، ہاتھ بھی بتا دیں گے، پاؤں بھی بتا دیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں کھال کھال تک بتا دے گی سب کچھ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں ان نافرمانوں کی آنکھوں کو اسی وقت مٹا کے رکھ دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستے کی طرف لپکیں۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر انہیں نظر آئے تو کیسے نظر آئے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہیں یہ جہاں کھڑے وہیں کھڑے کھڑے انہیں مسک کر کے رکھ دیں، پتھروں کی طرح وہیں بیٹھ کے رہ جائیں، نہ آگے جا سکیں نہ پیچھے جا سکیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اس کی طبیعت الٹا دیتے ہیں، اس کی ساخت الٹا دیتے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر سے بچہ ہو جاتا ہے، بستر پہ پیشاب کرنے لگتا ہے، محتاج ہوتا ہے، خود کھانا نہیں کھا سکتا، اسے بچہ بنا دیتے ہیں۔ بندے کا اپنا اختیار ہو تو بوڑھا کبھی بھی بچہ نہ بنے۔ افلا یعقلون، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ تو کتنا بے بس ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، تجھ کے تیرے اوپر کوئی اور طاقت حکمران ہے، تجھے خیال کیوں نہیں آتا؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میرے نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے، شاعری آپ کو آتی بھی نہیں تھی، حالانکہ شاعری کتنا بڑا کمال ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی کے حق میں کمال نہیں، زوال ہے، اس لیے دی نہیں گئی، ورنہ لوگ سمجھتے شاعری سے بندہ قابو کر رہا ہے۔ نبی کو شاعری دی نہیں جاتی، اور پڑھا لکھا نہ ہونا کتنا بڑا نقص ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے نقص ہے۔ نبی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا براہ راست استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ نبیوں کا پیمانہ اور امتی کا پیمانہ جدا جدا ہے۔ امی ہونا امتی کے لیے اچھی بات نہیں، نبی ہوتا ہی امی، نبی ہوتا ہی امی، اس کے باوجود سب سے بڑا عالم فاضل وہی ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، میرے نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، نہ آپ کے لیے شاعری آپ کی شان کو زیبا ہے۔ یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے اور کھلی ہوئی کتاب ہے، وقرآن مبین، جسے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل اس لیے کی لینذر من کان حیا، آپ زندوں کو ڈرائیں، جو سمجھتے نہیں وہ تو مردہ ہیں، ویحق القول علی الکافرین، جو سمجھتے نہیں ان پر اتمام حجت ہو جائے، ان پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قدرت سے ان کے لیے مویشی پیدا کی ہے، اب ان مویشیوں کے یہ مجازی مالک بنے ہوئے ہیں۔ وذللنا لهم، پھر ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ فمنها رکوبهم، کوئی ان میں کچھ مویشی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ومنها یاکلون، کچھ جانور ہیں جن پہ سوار ہوتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں کے اندر اور فوائد بھی ہیں، مشروبات بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں دودھ بھی ہیں، بلکہ قحط کے زمانے میں اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی پی لیا جاتا ہے۔ افلا یشکرون، ارے یہ لوگ پھر بھی شکر نہیں کریں گے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، شکر کرنا تو ایک طرف،
ان لوگوں نے تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر بنا لیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، لعلہم ینصرون۔ انسان ہے نا شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، نہ نماز پڑھنی، نہ حج کرنا، نہ زکات دینی، نہ حرام نہ حلال کھانا، بس کسی ایک کو پکڑ لیا اس نے جنت کی ٹکٹ دینی ہے۔ وہ دنیا میں تمہیں 5 بنگلے کا پلاٹ نہیں دے سکتا، جنت کیسے دے؟ لا یستطیعون نصرہم، جن لوگوں کو خدا باختیار کو چھوڑ کے جن مخلوق کو لوگوں نے معبود کا درجہ دیا ہوا ہے وہ ان کی مدد کر ہی نہیں سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ جو لشکر یہی جن کو یہ پکارتے ہیں قیامت کے دن ان کے فریق مخالف بن کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، بلکہ جن کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کی معبودیت چلتی ہی ان عابدوں کی وجہ سے ہے۔ یہ شہرت کرتے ہیں تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، یہ شہرت نہ کرے کون ان کے پاس آئے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے۔ فلا يحزنك قولهم، میرے نبی ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم ان کی کھلی چھپی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفہ، یہ انسان دیکھتا نہیں ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور نطفے سے پیدا ہونے والا انسان فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ہمارے سامنے آ کے جھگڑالو بن جاتا ہے، منہ کھولنے لگتا ہے۔ اوقات دیکھو اس کو ہم نے پیدا اس کو کس سے کیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں یہ مسئلہ، یہ ہمارے بارے میں عجیب مضمون بیان کرتا ہے، مثالیں چسپاں کرتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی تخلیق بھول جاتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کے اندر جان ڈالے؟ قل میرے نبی کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان بوسیدہ ہڈیوں کے اندر جان وہی ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیے تھے، پہلی مرتبہ جان ڈالی تھی۔ الذی وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کے تمام طریقوں سے واقف ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس اللہ کی شان یہ ہے اس نے سبز درخت کے اندر تمہارے لیے آگ چھپا کے رکھی ہوئی ہے، آتش گیر مادہ سبز درخت کے اندر رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑی شان اس کی کیا ہو؟ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، وہ تم 2 چھڑیاں مارتے ہو سبز، اندر سے آگ نکلتی ہے، تم مزید آگ اس سے سلگاتے ہو، تو اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، ارے وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، کیا وہ تم جیسوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس اللہ نے آسمان و زمین تخلیق کی وہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا، انسان جیسوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بلا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہو الخلاق العلیم، وہی خلاق ہے، علم اس پر ختم ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہو جاتی، اس کی بہترین تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، ارادہ کرتے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ہو جا کہنا نہیں پڑتا، اللہ کے ایک کن وہ ہو گئے فیکون، یہ صرف ارادے سے کنایا ہے۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تفسیر تمام سوال و جواب سے پاک ہے، وگرنہ اس کے اندر فلسفیانہ سوالات اٹھ جاتے ہیں جو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا اقتدار ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ والیہ ترجعون، وہ اللہ جس کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہے سورہ یاسین کا مختصر ترجمہ تشریح۔ آج میں نے دوڑ لگا کے پوری سورہ یاسین آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ بندہ بن جائے، کیونکہ بندہ اپنی اوقات سے نکل جاتا ہے، بندہ اپنے پاجامے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا جب یہ پڑھ لیتا ہے نا تو پھر بندہ دوبارہ پاجامے اور جامے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں واپس اپنی اوقات میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یار آپ بحث ختم